Mu'mineen are requested to move forward, please, with Nare Salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. صلوا على محمد وآل محمد. زیارت عاشورہ کی تفسیر، اور زیارت عاشورہ کی تفسیر میں جب ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں تو یہ جملہ پہ جب زائر پہنچتا ہے اور جب امام کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدتی نساء العالمین. عبدالعزیز بھیجے محمد عربی. جب ہم کسی کی بھی ایک شخصیت کی والدہ کا نام لیتے ہیں تو جب ہم نام لیتے ہیں یہ تو آپ یقین جانیں کہ جب کسی کو ہم پہچانوانا چاہتے ہیں تو ایک پرسنالٹی کے ذریعے پہچانواتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ان کے والد یا والدہ ان کا مقام بہت اونچا ہو، پوزیشن بہت اونچا ہو تو ان کے ذریعے پہچانواتے ہیں. یہاں پہ اس زیارت میں، زیارت عاشورہ میں کیوں مخصوصاً یا اسپیسیفکلی بی بی زہرا علیہ السلام کو مینشن کیا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدتی نساء العالمین، اور وہ بھی نہ فقط نام ہے بیوی کا، یہاں پہ لقب بھی ساتھ میں ہے کہ سیدتو نساء العالمین، یعنی عورتوں کی سردار کے فرزند ہے آپ، اور آپ پر ہمارا سلام. دیکھیے محترم سامعین، جب آپ کسی کی والدہ کا نام لیتے ہیں یعنی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے، زائر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کے پروڈکٹ ہیں، آپ اس عظیم ہستی کے فرزند ہیں. یعنی کیوں؟ جیسے کہ ہمارے 11 امام فرماتے ہیں کہ ہم حجت خدا ہیں، نحن حجت اللہ وفاطمۃ حجت علینا. ہمارے 11 امام فرماتے ہیں کہ ہم سب یعنی ائمہ ایکسپٹ آف رسول اللہ اینڈ امام علی علیہ السلام، ورنہ فاطمہ کی اولاد کہتی ہے خود کہ ہم حجت خدا ہے اور فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے فاطمہ کے فرزند، یعنی یہ ہم والدہ کے اوپر اشارہ کرتے ہیں، امام حسین کی والدہ کے اوپر ہم ایکشن کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ ابراہیم میں چیپٹر 14 ورس نمبر 24 قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یعنی کیا قرآن کہتا ہے کہ دیکھو قرآن نے ایک مثال دی ہے. کون سی مثال؟
कलिमतुन तय्यबा, कलिमतन तय्यबा, कलिमतन तय्यबा यानी एक प्लेजेंट और एक प्लेजेंट वजूद, एक प्लेजेंट चीज है ना। कलिमतन तय्यबा एक बहुत अच्छी चीज, उसकी मिसाल ये है कशजरतिन तय्यबा, जैसे कि एक प्लेजेंट ट्री यानी एक अच्छा वजूद जो है, एक अच्छी चीज अगर यहां पे मौजूद है, उसकी मिसाल है जैसे कि एक अच्छा शजरा, एक अच्छा दरख्त। कुरान कहता है कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित, क्योंकि उसका असल जो है वो साबित है, फर्म है। वह फरउहा फिस समा, और उसके शाखे, उसके ब्रांचेस आसमान तक है। अब कहने का मकसद यह है कि हर चीज आप उनको असल को देखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जड़ और रूट ज़हरा है, उनके असल रूट ज़हरा है। और ऑन द कॉन्ट्ररी कुरान यह भी कहता है, यही सूरह इब्राहिम में, कि मिसाल, दूसरी मिसाल भी कुरान पेश करता है, और वो कौन सी मिसाल है? शजरतुन खबीसा। और फिर कुरान कहता है कि उनका रूट और उनके जड़, उनका ओरिजिन, ये ओरिजिन फर्म नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीज है उनका ओरिजिन फर्म है। जो कलिमतुन तय्यबा जो है, ये कशजरतिन तय्यबा है, उनके जड़ जो है बहुत फर्म है, बहुत स्टेडफास्ट है। जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर हम ज़ियारत आशूरा की तफसीर करते हैं, इसीलिए तो मासूम इमाम कहते हैं यहां पे कि अस्सलामु अलैका यब्न फातिमा सय्यदती निसाइल आलमीन, यानी उसके जड़ और उसके रूट के ऊपर जाओ, उनको भी तुम सलाम करो, इमाम को सलाम करते हो, लेकिन मंसूब अगर देते हो, निस्बत अगर देते हो, तो लिंक मत भूलो कि ये किसके फर्जंद है। लिंक बहुत जरूरी है, लिहाजा यहां पर लिंक भी पेश किया जाता है, बहुत मुहिम है। और अगर हम उसके असल और जड़ और रूट के ऊपर जाए, वालिदैन जड़ होते हैं। इमाम सज्जाद तो यही फरमाते हैं ना, इमाम सज्जाद क्या फरमाते हैं सहीफ़े सज्जादिया में, कि जब भी तुम तरक्कियां देखो तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम तुम्हारे वालिदैन को दुआएं दो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जड़ हैं, वो तुम्हारे रूट है। लिहाजा अगर हम तफसीर करते हैं तो आए हम उस जड़ और रूट के ऊपर जाए। जिस पर्सनालिटी की बात हम करते हैं, जिसको हम सलाम करते हैं, आए उसके रूट की तरफ जाए। तो कुरान दोबारा कहता हुआ नजर आता है, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअलु वल मरजान। कुरान यही कहता है, सूरह रहमान है। फिर दोबारा कुरान कहता है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुफ़ार मक्का ने के पास जब ये पेश किया गया, रसूल ने इस्लाम पेश किया गया, रसूल ने इस्लाम पेश किया, तो कुफ़ार मक्का ने इस्लाम को इनकार किया, कहा हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। तो खुदा ने जवाब दिया, खुदावंद करीम ने आगाज सूरह रहमान में वो सारी नेमत पेश किए, सारी नेमत, वो नेमत को अभी इंसान खल्क भी नहीं किया गया, फिर भी खुदावंद करीम आगाज सूरह में सब बयान करता है। सूरज का बयान करता है, चांद का बयान करता है कि नहीं, प्लांट्स का बयान करता है। फिर दोबारा बिल्कुल वसत सूरह में खुदावंद करीम इसी सूरह में, सूरह रहमान में दोबारा वही नेमत पेश करता है और बयान करता है जो इंसान उस नेमत और उस बाउंड्रीज को एंजॉय करता है अपनी जिंदगी में, बिल्कुल बीच में वही खुदावंद करीम वही पेश करता है। फिर दोबारा खुदावंद करीम आखिरी में, सूरह रहमान के अवाखिर में दोबारा खुदावंद करीम नेमत को बयान करता है जो इंसान मौत के बाद उसको इस्तिफादा करेगा। तो रावी पहुंच गया हमारे पांचों इमाम के पास और पांचवें सरकार से कहने लगा कि यब्न रसूलुल्लाह, मैंने तो मुतालिया किया इस सूरह का, खुदावंद करीम ने बहुत से नेमत को पेश किया, लेकिन जो नेमत खुदावंद करीम को पेश करना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, जिक्र करना चाहिए था, कुरान ने उस नेमत को मेंशन नहीं किया। तो इमाम ने फरमाया कौन सी नेमत?
کہا وہ نعمت جس کے بارے میں خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی ولایت کی نعمت. وہ امام سے کہتا ہے راوی کہ ولایت کی نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب عید غدیر میں، جب غدیر کے بعد جب بلغ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تیسری آیت سورہ مائدہ کی کہ آج کا دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب خداوند کریم کے پاس اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور کوئی فیورز نہیں ہے، لہذا سب سے بڑی نعمت ولایت علی ہے. یقین جانیے سب سے بڑی نعمت، ساری نعمات جو خداوند کریم نے قرآن کے مطابق، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھو اور نعمات کو گننے شروع کرو، شمار کرنے شروع کرو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے. لا تحصوها، نعمت بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو مجھے اور آپ کو ملی ہے وہ ولایت، مودت، محبت اہل بیت ہے کہ نہیں؟ اب راوی یہی کہتا ہے کہ وہاں پہ تو خدا کہتا ہے کہ اب میرے پاس اور کوئی نعمت نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت کو تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا. لہذا ولایت علی جو ہے آخری نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کے بعد خدا کے پاس کچھ نہیں بچا، جو بھی میرے پاس تھا میں نے دے دیا تمہیں. اے مومن، تم مومن بنو گے جب تمہارے پاس ولایت علی ہو. تو خداوند کریم نے سب کچھ پیش کیا، لیکن اس سورے میں سب چیز کا ذکر کیا، سب نعمات کا ذکر کیا کہ مومن اواخر زندگی میں، وسط زندگی میں، ان کی تخلیق سے پہلے سب نعمات خدا نے پیش کیا، لیکن ولایت علی اور ولایت آل محمد کا ذکر نہیں ہوا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرو اہل البیت کی ہدایت کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آئے اہل البیت کے پاس تو اہل البیت نے ہدایت دی اور ہدایت کی. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اچھی طریقے سے قرآن کی تلاوت کی، کہا تلاوت کی لیکن تم سمجھے نہیں. تلاوت کرنے میں اور سمجھنا میں فرق ہے. امام نے فرمایا تم نے تلاوت کی لیکن تم سمجھے نہیں. آیا تم نے اس آیت پر غور کیا؟ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو بحر جو ہے، یہ دو بحر، یہ دو اوشنز یا دو سیز، یہ دو سمندر، خداوند کریم جب کہتا ہے تم جانتے ہو کہ کس کی بات کر رہا ہے خدا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو بحر جو ہے یہ بحر العلوم ہے کا بحر العلوم. یہ بحر جو ہے یہ علی اور فاطمہ کا ذکر ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، یہ برزخ رسول اللہ کی ذات ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور اس کے بعد خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ جب دو بحر سے ان کے یہ دو بحر سے لؤلؤ اور مرجان نکل آتے ہیں. یہ لؤلؤ اور مرجان حسنین ہے. محمد وآل محمد صلی لہذا اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اصل پر جائے تو فاطمہ امام حسین کے اصل ہے. امیر المومنین جس کا ہم نے تذکرہ کیا پرسوں کہ السلام علیکہ یبن امیر المومنین وابن سید الوسیین. اب آج جس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں السلام علیکہ یبن فاطمہ سیدتی نساء العالمین. اسی لیے زیارت وارثہ میں بھی ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں امام حسین سے مخاطب ہو کر؟ ہم کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها. عجیب جملے پہ آپ غور کریں. یہ ہم آج جا رہے امام حسین علیہ السلام کے روٹ پر، اوریجن پر. اگر آپ کسی شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ اوریجن پہ جائے ہے کہ نہیں؟ جارے مانگو موکلاو چھو تو پوچھو چھو نے એના પેરેન્ટ્સ કેવા છે હે કે નહીં?
इनके वालिदैन कैसे हैं, अगर वालिदैन अच्छे, अगर पता चला कि वालिद अच्छा नहीं है तो आप रुक जाएंगे, है कि नहीं? हमें इमाम हुसैन को समझना है, लिहाजा और ज़ियारत भी जब पढ़ते हैं तो सलाम भेजते हैं, तो बीबी ज़हरा अलैहिस्सलाम के जरिए हम कहते हैं कि ऐ फातिमा के फर्जंद, आप पर हमारा सलाम, है कि नहीं? अब ज़ियारत वारिसा पे जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम गवाही देते हैं, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा, हम गवाही देते हैं कि आप अस्लाब यानी सुल्ब, पुश्त, आप एक प्योर और पाक और पाकीज़ा सुल्ब में हुआ करते थे। पहले तो अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन, आप नूर है। कौन सा नूर? और खुदा ने आपको प्रोटेक्ट किया, वो नूर ट्रांसफर होता गया। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा। अब यहां पे दोबारा ज़हरा की बात आई, भले उनका नाम नहीं आया, लेकिन इसका मतलब क्या? इमाम हुसैन किसके रहम में रहे? रहम मुबारक, द वूम्ब, यू स्टेड इन अ प्यूरिफाइड वूम्ब। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा, जाहिलियत की नजासत में आपको नहीं छुआ। अजीब है, यहां पे हम इमाम का जिक्र करते हैं, इमाम की तारीफ करते हैं, इमाम की फजाइल पढ़ते हैं जियारत में। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा असल बहुत जरूरी है, असल अगर किसी शख्स को पहचानना है तो उसके असल पे आप जाए, है कि नहीं? इसीलिए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जब हजरत अब्बास की तमन्ना करते थे तो मौला ने क्या किया? आया मौला खुद नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह बहादुर नहीं थे? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, मौला बहुत बहादुर थे, लेकिन फिर भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने, मौला कायनात ने अकील से कहा कि ए अकील, मेरे लिए एक जोजा ढूंढो, एक औरत मुअज़्ज़मा मुहतरमा ढूंढो, जिनका ताल्लुक ऐसे खानदान से हो, बहादुरी और शुजाअत के खानदान से ताल्लुक हो उनका। ऐसी औरत से मैं शादी करना चाहता हूं ताकि मैं बच्चे को पैदा करूं, यानी वो औरत बच्चे को पैदा करे जो हुसैन के काम आए करबला में, है कि नहीं? लिहाजा पता ये चला कि असल वालिदा होती है। और स्पाउस सिलेक्शन न फकत जब प्रेगनेंसी हो तब इंसान, या तो अगर हम हिदायत या परवरिश बच्चों की करना चाहते हैं, न फकत जब वज़े हामिल हो तब परवरिश शुरू होता है, नहीं, शादी से पहले परवरिश शुरू होता है कि नहीं? बल्कि उलमा कहते हैं कि 20 साल पहले शादी से 20 साल पहले परवरिश शुरू हो जाता है। बहरहाल ये हमारे लिए दर्स है कि मौला भी शादी जब करना चाहते थे उम्मुल बनीन से, तो मौला ने देखा कि मुझे बहादुर फर्जंद चाहिए, लिहाजा उस खानदान से ताल्लुक रखना चाहता हूं जो खानदान बहादुर हो और शुजा हो। मोहतरम सामीन, अगर आप ज्यादा आगे बढ़े, मेरी गुफ्तगू को अगर ज्यादा आगे बढ़ाऊं, हमें कहा जाता है ना कि ये दीन जो है मेल डोमिनेटेड रिलीजन है, ये एक ऐसा दीन है जो मेल मर्द डोमिनेट करता है। अगर नमाज जमात भी हो, अगर मेल पढ़ना चाहते हैं, अगर मर्द नमाज पढ़ना चाहते हैं तो औरत नहीं नमाज पढ़ा सकती है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? मेल डोमिनेटेड रिलीजन है, भले हमसे कहा जाए, लेकिन वालिदा को इस्लाम ने इतनी फजीलतें दी है, इतनी फजीलतें दी है कि मैं आपको एक मिसाल दूं, जिसकी मिसाल है हाजरा। हाजरा भी एक वालिदा थी, है कि नहीं? लेकिन हाजरा का एक एक्शन, जब वो दौड़ने लगी सफा से मरवा तक, वो तो एक औरत का एक्शन था, लेकिन फिर भी खुदावंद करीम को वो एक्शन इतना पसंद आया कि खुदावंद करीम ने कहा कि मैं ये एक्शन रखूंगा हुज्जाज के लिए, कि आज से जब हाजरा दौड़ने लगी सफा से लेकर मरवा तक 7 मरतबा, यही एक्शन, ये एक वालिदा का एक्शन था, ये एक मां का एक्शन था, लेकिन मैं यही एक्शन रखूंगा कयामत तक हुज्जाज के लिए। यहां तक कि अगर हाजी जाए और सही अंजाम में नाम भी रखा गया सही, अजीब है, सही यानी स्ट्रगल, स्ट्राइविंग। तुम उस मां को याद करो जब हज पढ़ने जाओ, जब हज के लिए जाओ तो उस मां को याद करो जिसने स्ट्रगल किया, जिसने स्ट्राइव किया, जिसने कोशिश की, यानी उस मां का नाम रह गया। भले कहा जाता है मेल डोमिनेटेड रिलीजन है,
ہے کہ نہیں؟ لیکن خداوند کریم نے وہ ایکشن رکھا تو ایک ماں کا ایکشن رکھا کہ نہیں، اس ماں کو یاد کیا جائے، یعنی ہاجرہ کو یاد کیا جائے. لہذا ماں بہت ضروری ہے کہ نہیں؟ کہ یہ کس کی اولاد ہے، کس کی اولاد ہے. اس میں کبھی کبھار لازم نہیں ہے فقط ماں، جس کا دودھ پیتا ہے بچہ وہ دودھ میں بھی اثر ہے کہ نہیں؟ قبول کرتے آپ میرے ساتھ؟ وہ دودھ میں بھی اثر ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں کہ دودھ میں کتنا اثر ہے. لیکن قبل از ان کے کہ میں واقعے کو پیش کروں، آپ حضرات ایک درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جس کا نام تھا فضل اللہ نوری. بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک عالم ہوتا ہے تو لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیا تو مولانا لو چھوکرو چام کرو، ہے کہ نہیں؟ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتا ہے. عالم کا بیٹا ہوتا ہے یا عالم کی فیملی ہوتی ہے تو آرزو بہت لمبی ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. بہرحال تو یہ ایک عالم، ان کے ایک فرزند تھا، اور جب فرزند کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد یہ علامہ، یہ آیت اللہ فضل اللہ نوری، ان کی اہلیہ علیل ہو گئی، مریض ہو گئی. لہذا ان کا دودھ خشک ہو گیا تھا، وہ دودھ نہ پلا سکی. تو آیت اللہ فضل اللہ نوری نے سوچا کہ ہم ایک ویٹ نرس کو ڈھونڈے. وہ زمانہ الگ تھا کہ ایک ویٹ نرس کو ڈھونڈے کہ یہ بچے کو دودھ پلائے. لہذا ویٹ نرس کو ڈھونڈا گیا اور ویٹ نرس نے اس بچے کو دودھ پلایا. لیکن پتہ نہیں تھا. کبھی کبھار تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. ریسرچ، یو ہیو ٹو ریسرچ، ہے کہ نہیں؟ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. بیچارے عالم نے، علامہ نے، آیت اللہ فضل اللہ نوری نے ریسرچ نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، بچے کو دے دیا ان کے حوالے. دھیان رکھو کس کے حوالے تم بچے کو دیتے ہو، بہت خطرناک ہے. یہ چائلڈ مائنڈر ہو، کون سا کھانا کھاتا ہے اسکول میں، ہے کہ نہیں؟ یہ کھانا جو ہے، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عاشور کے دن بھی امام حسین نے بہت کچھ فرمایا، لیکن فوجی عزیز نے نہیں سنا. پھر امام نے کیا فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے. اب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اب حق کی بات، سچائی بھی تمہیں دکھائی دے گی، لیکن پھر بھی تم کو در حقیقت اسپرچولی تمہیں نہیں دکھائی دے گی. تم سوچو گے کہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر، تمہارے جسم کے اندر لقمہ حرام ہے. بہرحال اس نے حوالے کر دیا، لیکن یہ بچہ اتنا برا نکلا. یہ علامہ خود بعد میں بتاتے ہیں کہ یہی بچہ اس بچے کی وجہ سے باپ کو سولی پہ چڑھایا گیا. علامہ تھے، آیت اللہ تھے فضل اللہ نوری، اور ان کے عزیز میں سے، احباب میں سے ایک عزیز ملاقات کے لیے گئے تھے زندان میں. پھر آغا سے پوچھنے لگے آیت اللہ فضل اللہ نوری سے کہ آیت اللہ یہ تو کیا ہوا کہ آپ کے ہی فرزند البتہ تنہا نہیں تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ، پیئر پریشر کے ساتھ، باپ کو سولی پہ چڑھایا گیا. کہا یہ کیسے ہوا؟ آپ کے فرزند بھی ساتھ میں. جب ہم ان سے کہتے تو وہ ہنستا ہے، he's clapping his hands، خوش ہوتا ہے، اور وہ تو آپ کے فرزند ہے. ہم نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو اس وقت آیت اللہ فضل اللہ نوری زندان میں ہے، لیکن کہتے کہ ہم سے خطا ہوئی. بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ جس کے حوالے ہم نے، یہ تو چھوٹا تھا جب یہ پیدا ہوا، اور ان کی ماں جب علیل ہوئی، مریض ہوئی، ہم نے کسی اور کے حوالے کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ عورت اچھی عورت نہیں تھی. she was not of good nature، اور دشمن اہل بیت تھی. ان کے دل میں اہل بیت کے لیے دشمنی تھی. محترم سامعین، ماں بہت ضروری ہے کہ ان کے نقش قدم، کیونکہ بچے نقش قدم فالو کرتے ہیں، ماں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. لہذا اسی لیے جب معصوم امام بھی، امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں تو ہم ان سے مخاطب ہو کر یہ کہیں السلام علیکہ یابن فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. محمد وآل محمد صلوات. آئے ہم کیریکٹرسٹکس دیکھیں زہرا کے اور امام حسین کے. جب کچھ کیریکٹرسٹکس، کچھ سملیرٹیز آئے دیکھیں.
آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، لہٰذا مسائب بھی لمبے ہوں گے. ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. کیریکٹرسٹکس پیورٹی، طہارت، عصمت و طہارت، جیسے کہ سیدہ طاہرہ تھی، عصمت، صاحب عصمت تھی، صاحب عصمت کبریٰ، صدیقہ کبریٰ تھی بی بی زہرا علیہ السلام، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام بھی طاہر تھے. میں آپ کو مثال دوں، آئے ہم ان کی زندگی پر نگاہ کریں تو پتہ یہ چلا کہ جب بی بی زہرا پیدا ہوئی اور ابھی وہ رسول کے آغوش میں ہے تو ملک نازل ہوا اور ملک نے رسول سے کہا کہ خداوند کریم نے حکم دیا کہ ان کا نام آپ فاطمہ رکھیں. اس کے بعد ملک کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، خداوند کریم نے بی بی زہرا علیہ السلام کو ہر رجس سے، ہر نجاست سے، ہر جہالت سے دور رکھا ہے. شی از اوے فرام آل انڈیسنسی، ہر جہالت سے، آل اگنورنس، شی از اوے فرام اگنورنس. یہ ملائکہ کہتا ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں زہرا کی طہارت، جب ہم کہتے ہیں کہ زہرا طاہرہ تھی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ لفاطمۃ تسعۃ اسماء، فاطمہ کے 9 نام ہے. لفاطمۃ تسعۃ اسماء. مجھے یاد ہے بی بی زہرا کی جب وفات ہوئی، شہادت ہوئی لیسٹر میں، تو ہم نے یہ پورے نام کی تشریح کی تھی، تفسیر کی تھی، ایک ایک نام پہ ہم نے گفتگو کی. لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن فقط ایک نام جس کا بی بی کا نام ہے وہ طاہرہ ہے، کہ نہیں؟ لفاطمۃ تسعۃ اسماء، ان کا ایک نام ہے طاہرہ. اور ان کی تشریح میں علماء، علامہ تبریسی اپنی کتاب احتجاج میں لکھتے ہیں کہ جب زہرا کا حق چھینا گیا، امام علی علیہ السلام پہلے خلیفہ کے پاس گئے. جب امام علی گئے پہلے خلیفے کے پاس، پھر امام علی نے فقط ایک سوال کیا. امام نے فرمایا، مولا کائنات نے پہلے خلیفہ سے سوال کیا کہ تم مجھے بتاؤ یہ آیت تطہیر یعنی چیپٹر 33 ورس نمبر 33 یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ آیا تم قبول کرتے ہو کہ اے خلیفہ وقت کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی یا کسی اور کے لیے نازل ہوئی؟ تو پہلے خلیفہ نے کہا کہ بے شک یہ آپ اہل البیت کے لیے نازل ہوئی. دوسرا سوال، مولا فرماتے ہیں کہ اگر زہرا، مولا فرماتے ہیں، آئے تمہارے دربار میں اور کوئی انڈیسنسی کا تہمت ڈالے زہرا کا، ایکیوز کرے زہرا پر، تہمت لگائے، تہمت ڈالے زہرا پر، تو تم کیسے فیصلہ دو گے اے خلیفہ وقت؟ تو اس نے کہا کہ یا علی، میں دیکھوں گا جو گواہی ہوگی، جو گواہ لائے گا، اگر وہ گواہی معتبر ہوگی تو میں اس طریقے سلوک اور اس طریقے سے پیش آؤں گا جیسے کسی اور خاتون کے ساتھ پیش آنے والا تھا، ویسے میں پیش آتا جیسے کسی اور خاتون سے پیش آتا. اس وقت امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ بس جانو، اگر تم زہرا کے ساتھ ایسے سلوک کرتے، ایسے پیش آتے جیسے کسی اور خاتون کے ساتھ پیش آؤ گے، بس تو تم جان لو کہ خدا کی نظر میں تم کافر ہو گئے، تو تم خدا کی نظر میں کافر ہو جاؤ گے. یہ روایت کے جملے ہیں، تم خدا کی نظر میں کافر ہو جاؤ گے. کہا وہ کیسے یا علی؟ امام نے فرمایا کیونکہ کانٹراڈکشن ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا نے اوپنلی گواہی دی زہرا کی عصمت و طہارت کی قرآن مجید میں چیپٹر 33 میں اور ورس 33 میں، کہ خدا اوپنلی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو ایک طرف سے خدا کہتا ہے کہ یہ طاہرہ ہے اور تم انکار کرتے ہو. تو سملیرٹی کی بات ہو رہی تھی زہرا کی اور امام حسین کی. زہرا جب پیدا ہوئی تو یہ روایت ہے کہ خدا نے ملائکہ کو بھیجا اور رسول سے کہا کہ رسول جانو کہ ان کا نام تم فاطمہ رکھو اور ہر رجس سے اور ہر نجاست سے یہ دختر تمہاری دور ہے. ویسے جب امام حسین پیدا ہوئے تو رسول اللہ آئے. کہاں پہ آئے رسول اللہ؟ رسول اللہ آئے اور صفیہ بنت عبد المطلب سے کہا. جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو صفیہ بنت عبد المطلب جو رسول اللہ کی پھوپھی تھی،
وہ اندر تھی حجرے میں. تو رسول نے فرمایا کہ حلمنی علیہ، جلدی لاؤ میرے بچے کو، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو صفیہ نے ایک جملہ کہا، صفیہ نے کہا لم ننظفہ، ہم نے ابھی تک ان کو پاک نہیں کیا. جب صفیہ نے کہا لم ننظفہ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ طہرہ، تو اس کو پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو طاہر بنا کر بھیجا ہے. لہذا یہ ایک سملیرٹی ہوئی. دوسری سملیرٹی، both امام حسین and بی بی زہرا علیہ السلام both are detached from the fire of hell. بی بی زہرا کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہمارے چھٹے امام، یہ ایک ویک اپ صلوات ہے، ایک درود بھیجیے امام چھٹے امام. ہمارے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ان اللہ فطمہا ومن احبہا من النار. فاطمہ کی کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ البتہ یہ فاطمہ کے معنی بہت زیادہ ہے، آج میں 2 بیان کروں گا. ایک معنی یہ ہے یا ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ان اللہ فطمہا ومن احبہا من النار، that she is detached from the fire of hell. نہ فقط she، ان اللہ فطمہا، نہ فقط فاطمہ، ومن احبہا، اور جو بھی فاطمہ سے محبت رکھے گا خدا ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، ہے کہ نہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، امام صادق کی حدیث ہے، ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو ان کا گوشت، اس مومن کا فلیش جہنم کی آگ کے لیے حرام ہے. یعنی وہ گوشت، وہ بدن حرام ہوتا ہے جہنم کی آگ کے لیے. جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس شخص کو جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا. سو both are detached from the fire of hell. اور تیسری چیز، creation cannot comprehend these two personalities. بی فاطمہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ نہیں، اور امام حسین کے لیے بھی ملتا ہے کہ creation cannot comprehend، کیونکہ فاطمہ کا اور کیریکٹرسٹک یا فاطمہ کا اور معنی یہ ہے لِأَنَّ النَّاسِ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، لوگ ان کی معرفت سے آگاہ نہیں ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے فاطمہ. لِأَنَّ النَّاسِ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھی لوگوں نے ابھی تک نہیں پہچانا، ہے کہ نہیں؟ اگر لوگ جانتے کہ امام حسین کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. آپ فطرس کی مثال لیں کہ فطرس آپ سب جانتے ہیں ایک ملک تھا، اس نے ترک اولا کیا تھا، لیکن امام حسین کے ساتھ ان کے پروں کو مس نہیں کیا گیا. امام حسین بے ذات خود نہیں لیکن جھولے کے ساتھ، امام حسین کے جھولے کے ساتھ مس کیا گیا اور ان کے پر کھل گئے. اور اس کے بعد کہنے لگا فطرس من مثلی، اب میرے جیسا کون ہے؟ من مثلی. لوگوں نے نہیں پہچانا حسین کو، بیدار ہونے دو، ہے کہ نہیں؟ تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. محترم سامعین، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اور جس کا تذکرہ آج ہم نے کیا بی بی زہرا کا تذکرہ تھا. السلام علیکہ یابن فاطمۃ سیدتی نساء العالمین، ہے کہ نہیں؟ امام حسین کو ہم نے سلام بھیجا بی بی زہرا کے ذریعے. اے فاطمہ کے فرزند، آپ پر ہمارا سلام. کون فاطمہ؟ جو عورتوں کی سردار ہے، سیدات نساء العالمین، ہے کہ نہیں؟ ہم نے امام حسین کو سلام بھیجا فاطمہ کے ذریعے، اور آج ہم اسی فاطمہ کے پوتے کو رونے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج حضرت قاسم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے اور ان کے اوپر رونا ہے. عزاداران حسین کہتے ہیں علماء کرام کہ کربلا میں پنجتن کی تصویریں گئیں کربلا میں. جب میں کہتا ہوں کہ پنجتن کی تصویریں گئیں تو میری مراد یہ ہے کہ علی اکبر کی نمائندگی، رسول کی نمائندگی علی اکبر نے کی، مگر رسول اللہ کو نہیں بلاتے ہیں شبیہ پیغمبر. رسول اللہ کی نمائندگی علی اکبر نے کی، امیر المومنین کی نمائندگی ابو الفضل عباس نے کی، اور حسن المجتبی کی نمائندگی قاسم نے کی. لہذا قاسم شبیہ حسن تھے.
امام حسن علیہ السلام کے 6 فرزند تھے. 5 فرزند تو کربلا میں شہید کیے گئے. ایک بچے جس کا جس کا نام تھا حسن مصنع، جو مجروح ہو کے زخمی ہو کے دوبارہ واپس چلے گئے مدینہ. لہذا 5 فرزند شہید کیے گئے کربلا میں، اور ان 5 فرزند میں سے ایک کا نام قاسم تھا، قاسم ابن الحسن. جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، ہر شہید بنی ہاشم کا فرزند، بنی ہاشم کے افراد ایک کے بعد ایک جانے لگے اور لاشیں آنے لگے. تو ایک مرتبہ ام فروہ نے قاسم سے کہا کہ اے قاسم تم کب جاؤ گے؟ تو قاسم نے کہا اے اماں جان میں تو جاتا ہوں، اور میں چچا جان سے کہتا ہوں دست ادب جوڑ کے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، لیکن چچا انکار کرتے ہیں. چچا جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم تو میرے بھائی کے لال ہو. جب حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں دیکھتا ہوں، حسن علیہ السلام کی زیارت کا مشرف میں ہونا چاہتا ہوں تو فیض اٹھاتا ہوں، بھلا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ میرے چچا انکار کرتے ہیں. عزاداروں آئے حضرت قاسم علیہ السلام ماں کے پاس، تو بی بی ام فروہ کو یاد آیا. ام فروہ نے کہا اے قاسم مجھے یاد ہے تمہارے بابا نے تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا، وہ تعویذ کو کھولو ذرا دیکھو کہ تمہارے بابا نے تعویذ میں کیا لکھا تھا. جب قاسم، وہ کم سن تھے قاسم، فقط 13 یا 14 سال کے تھے روایت بتلاتی ہے. قاسم نے تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھیا حسین، کربلا میں نہیں ہوں گا، لیکن مصیبت کا وقت آن پڑے تو میری نمائندگی میرا قاسم کرے گا، مجھے ریپرزینٹ قاسم کرے گا. جب قاسم نے یہ نامہ، یہ تعویذ کے اندر جب یہ نامہ، یہ خط دیکھا تو قاسم بہت خوش ہوئے. آئے چچا کے پاس، چچا بابا کی طرف سے یہ خط ملا، چچا پڑھیے. جب میرے مولا نے، میرے سید و آقا نے یہ نامہ اور خط دیکھا، ایک مرتبہ بھائی حسن یاد آئے. امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو بوسہ دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیشانی پہ رکھا وہ خط اور اجازت دی حضرت قاسم کو. لیکن اس سے پہلے میرے مولا نے قاسم سے کہا قاسم جاؤ بیویوں کو خداحافظی کرو، بیویوں کے خیمے میں جاؤ اور خداحافظی کرو. سب سے رخصت ہو کے آئے. جب واپس آئے روایتیں بتلاتی ہیں کہ حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے خود تیار کیا. عزاداروں کیسے تیار کیا؟ عجیب جملے ہیں روایت کے. امام حسین نے ایک سفید کپڑا لیا، وہ کپڑا امام نے پیراہن بنایا، امامہ بنایا، قاسم کو امامہ پہنایا. روایت بتلاتی ہے کہ جیسے اپنے ہی زندگی میں امام حسین علیہ السلام قاسم کو کفن پہناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. وہ قاسم اتنے چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا کہ قاسم سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے، گھوڑے کے رکاب میں بھی نہیں پہنچتے تھے. امام کی مدد سے امام نے ان کو سوار کروایا. ایک مرتبہ جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، جنگ میں پہنچتے ہیں، تو عمر سعد نے حکم دیا کہ یہ حسن کے فرزند ہیں، حسن جیسے شجاع ہوں گے، لہذا ازرق شامی کہاں ہے؟ ازرق شامی ایک بہت مشہور پہلوان تھا. ازرق شامی سے کہو کہ حسن ابن الحسن، قاسم ابن الحسن کا مقابلہ کرے. جب ازرق شامی سے کہا گیا تو ازرق شامی نے توہین سمجھا کہ میں اس کمسن بچے کا کیا مقابلہ
کروں, میں تو اپنے فرزند کو بھیجوں گا. لہذا ازرق شامی نے اپنے فرزند کو بھیجا. پہلے فرزند کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو واصل النار کیا. دوسرے فرزند کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کیا. تیسرے فرزند کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو بھی قتل کیا. چوتھے فرزند کو بھیجا, قاسم نے اس کو بھی قتل کیا. آپ ذرا فقط اندازہ لگائیں قاسم کتنے شجاع اور بہادر تھے کہ اب ازرق شامی خود آتا ہے. مولا حسین اس جنگ کا مشاہدہ کرتے ہیں. جب ازرق شامی خود آتا ہے میدان میں, ایک مرتبہ میرے مولا نے آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کیا. پالنے والے, اب میرے قاسم کے کا سامنا ازرق شامی خود کرتا ہے. عزادارو, حضرت قاسم نے ازرق شامی کو بھی واصل النار کیا. اب جب عمر سعد نے دیکھا کہ بہت بہادر قاسم بہت شجاع ہے, تو عمر سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. وہ حملے شروع ہوئے چاروں طرف سے. ایک ملعون, ایک شقی آیا, قاسم پر وار کیا اور قاسم کے پشت پر ایک گھرز مارا کہ حضرت قاسم کی پشت کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب قاسم گھوڑے پہ لیکن ڈگمگا رہے ہیں. ہاں عزادارو, اجرکم اللہ, آپ کی آواز بلند ہو گئی. مجھے یقین ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں. زہرا بھی آئی ہوئی ہوگی, زہرا بھی پرسا لینے آئی ہوئی ہوگی. قاسم کی والدہ ام فروا بھی آئی ہوئی ہوگی پرسا لینے. روزادارو اجرکم اللہ. آزادارو, جب قاسم ڈگمگا رہے ہیں گھوڑے پہ, تو ایک مرتبہ جب قاسم زمین پہ آتے, آزادارو قیامت آ گئی. ہر شہید اگر امام حسین کو پکارتا ہے تو فقط ایک مرتبہ بلاتا ہے, وَأَمَّا أَدْرِكْنِي. لیکن ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب قاسم زمین پہ آتے ہیں تو بار بار بلاتے ہیں, وَأَمَّا أَدْرِكْنِي, وَأَمَّا أَدْرِكْنِي. چچائیے مدد کے لیے. پھر ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کیوں قاسم بار بار بلاتے تھے وَأَمَّا أَدْرِكْنِي, کیونکہ قاسم اب زمین پہ آ گئے. ابھی تک روح بدن میں ہے, لیکن جیسے جیسے قاسم پکارتے تھے ویسے گھوڑوں کی ٹانپوں قاسم کے بدن کے اوپر گزرتی تھی. جیسے قاسم بلاتے تھے ویسے قاسم کا بدن پامال ہوتا جا رہا تھا. ابھی تک روح بدن میں ہے, اس لیے پکارتے تھے کیونکہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر, یعنی حیاتی میں قاسم کے لاشے کو پامال کیا جاتا ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غبار اٹھا, مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب غبار بیٹھ گیا تو میں نے مظلوم کربلا کو قاسم کے بدن میں, قاسم کے لاشے میں پایا. ایک مرتبہ مظلوم کربلا ایک دم قاسم کی صورت قاسم کے چہرے پر گر پڑے اور ایک جملہ کہا, اے میرے لال قاسم, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں مظلوم کربلا, میرے لال قاسم, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کتنی منزلوں پہ, کتنی مراحلوں پہ تم پکارتے رہے لیکن میں نہ آ سکا. تم نے مجھے بہت بلایا وَأَمَّا أَدْرِكْنِي, لیکن میں نہ پہنچ سکا. عزادارو, قاسم کی روح تو جنت پرواز کر گئی لیکن لاشا پامال کیا گیا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے لاشا پامال کیا گیا. عزادارو, کسی ماں کو یہ خداوند کریم یہ دکھ نہ دکھائے جیسے ام فروا نے دیکھا. اب مولا قاسم کے لاشے کو خیمے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لیکن کیسے لے جائے. ایک مرتبہ مولا نے قاسم, کیونکہ لاشا اتنا لمبا ہوا پامال کیا گیا نا, قاسم کے لاشے کو مولا نے اٹھانا چاہا. مولا نے کیا کیا, قاسم کے ہاتھ کو اٹھایا, اپنے بغل میں رکھا, اس کے بعد پورا لاشا زمین میں گھسیٹتا تھا خیمے کی طرف.
ام فروا نے جب دیکھا پتہ نہیں ان کے دل میں کیا گزری ہوئی ہوگی. خداوند کریم کسی ماں کو یہ حالت نہ دکھائے کہ ایک ماں غریبی کے عالم میں یہ حالت اپنے بچے کی یہ حالت ہوئی ہو. ازادار ایک مرتبہ ام فروا نے دیکھا یا ابا عبداللہ یہ کہاں ماجرا ہے. مولا حسین کو اتنا دکھ ہوا کہ قاسم کے لاشے کو خیمے میں لاتے رہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک طرف علی اکبر کا لاشا تھا, دوسرا طرف قاسم کا لاشا تھا, بائیں طرف علی اکبر کا لاشا, دائیں طرف قاسم کا لاشا. مولا نے اپنے دو ہاتھوں کو ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر, دوسرے ہاتھ قاسم کے لاشے پر مولا نے ایک جملہ کہا, اے میرے معبود تیرا حسین لٹ گیا, اے میرے مالک تیرا حسین لٹ گیا.